لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے اس سلسلے میں بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اور ابراہیم نے جب کہا اپنے قوم کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر وثن کی عبادت کر رہے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹ گڑھ رہے ہو، إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یقیناً جنہیں تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پوج رہے ہو، لا يملكون لكم رزقا، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ رب العالمین سے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں روزی تلاش کرو، وعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا پورا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ کس بات سے ڈر اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا جانا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، وہ اسے معاف نہیں کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سبھی گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ اس کی زندگی میں شرک نہ پایا جائے۔ یہ اکبر الکبائر، جرم عظیم اور سب سے خطرناک عمل جو انسان کی زندگی میں کیے جانے والے سبھی اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اور دوسری پہلو یہ ہے یا دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو عبادت بھی نہیں کرتا کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، اس کے یہاں توحید نہیں ہے۔ جو عبادت کرتا ہے دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کے یہاں بھی توحید نہیں ہے۔ توحید کے لیے ضروری ہے کہ عبادت ہو لیکن اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ آدمی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں عبادت بھلے نہیں کرتا، میں شرک تو نہیں کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ آدمی توحید پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس لفظ کو بیان کیا ہے۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ۔ بھلائی دنیا کی آخرت کی ہے، کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی
اس سے زیادہ بھلائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو پوری کر لے۔ اس سے زیادہ خیر، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے سلسلے میں مزید بیان کیا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں بتوں کے لیے یا غیر اللہ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک صنم یعنی مورتی، ایک وثن جس کا نام بھی مورتی، اور ایک ہے نصب، انصاب جس کی جمع ہے، نصب سے بنا ہے۔ وثن کہتے ہیں ان مورتیوں کو جن کو بنایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، خرید و فروخت کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے والد وہی کرتے تھے، مورتی بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آتی ہے صنم جس کو کہتے ہیں، جس کی جمع اصنام آتی ہے، وہ ان مورتیوں کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے نام پر بنایا تو جاتا ہے، اس کی عبادت تو کی جاتی ہے لیکن بیچی نہیں جاتی ہے، جیسے لات، منات، عزا، حبل جو مکے میں پایا جاتا تھا، اس کی بزنس نہیں ہوتی تھی، بیچا نہیں جاتا تھا، بنا کے رکھ دے بس پوج رہے ہیں۔ اور نصب جو آتا ہے یہ کسی مورتی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی پیڑ کو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی خاص جگہ کو، کوئی مورتی ورتی نہیں لیکن وہ جگہ خاص ہے، آستھانہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو بناتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، منافع بھی کماتے ہیں۔ اپنے معبودوں کو بیچ رہے ہو، منافع بھی کما رہے ہو، پر اس کی پوجا نہیں کر رہے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گڑھ رہے ہو کہ یہ ہمیں روزی دے گا، یہ ہمیں پریشانی سے بچائے گا، یہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت ہی گندے قسم کی جھوٹ گڑھتا ہے، شرک جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ شرک جھوٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر عبادتوں میں کسی کو شریک کرتا ہے تو جھوٹ کیسے ہے؟ ایک، جس غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہی میرا رب ہے، تو یہ جھوٹ ہوا۔ اگر اس کو رب نہیں مانتا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رب تو نہیں لیکن اس کے پاس کچھ پاور ہے کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، پریشانی سے بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تیسری قسم جھوٹ کی یہ ہو جاتی ہے کہ نہ تو اس کے پاس پاور ہے نہ تو یہ رب ہے، لیکن اللہ اسی کے ذریعے سے سنتا ہے، اس کے بغیر اللہ سنتا نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو شرک، یہ تینوں قسم کی چیزیں شرک ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلقون افکا وتخلقون افکا، تم لوگ جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے روزی تلاش کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ رزق تلاش کرنا عبادت ہے، اس لیے رزق اللہ سے طلب کی جائے گی۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ نعمتیں تمہیں ملی ہیں تم انہیں گن نہیں سکتے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہمیں کسی نئی نعمت کا علم نہ ہو تب تک ہم شکر ادا نہیں کریں۔
جب کچھ ملے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں تو چپ چاپ بیٹھا ہوا آدمی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے۔ الیہ ترجعون، اور آخر میں دھمکی یہ ہے کہ اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اگر عبادت اس کے علاوہ کی اس کے علاوہ کسی سے روزی مانگا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر خبر گیری کی جائے گی، اس لیے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔